ان کی انداز فکر آپ نے اپنائی تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے. یہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے. اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے یعنی قرآن اور یہ ہدایت نامہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تمہیں بچاتا ہے. استغفر اللہ. اندازہ لگائیے کتنی شدید وارننگ ہے جو اللہ تعالی رسول مقبول کو دے رہا ہے. مجھے کہتے میں زبان لڑکھڑاتی ہے. مقصد یہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ آپ سے مراد ہے. مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو یہ مخاطب کیا گیا ہے اس انداز سے تو ہم کس جگہ آتے ہیں؟ کس گنتی میں ہیں ہم؟ انسان، عام انسان میرے جیسا کس گنتی میں آتا ہے؟ گویا لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی. یعنی 3 اتباعات کا ذکر ہو چکا ان 3 آیات میں. نفس کی خواہشات کا اتباع، دیگر مذاہب کے انداز کا سوچ اور فکر کا اتباع جس میں یہودی اور نصرانی کا ذکر یہاں پہ آیا، اور تیسرا عام لوگوں کی، یعنی لوگوں کے خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، خواہشات کا اتباع نہیں کرنا. اب یہاں میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اب اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں لوگوں کا مطلب سماج، ہماری زندگی کتنے کام سماجی اعتبار سے چلتے ہیں. ہمارے خاص طور سے فنکشنز، ہمارا رہن سہن سماج کا یہ ریفلیکشن ہے، سماج کے حساب سے رہا جاتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے، چاروں طرف کیا ہو رہا ہے، اسی طرح خود کرتے ہیں. گویا اتباع لوگوں کی، اتباع سماج کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوتی. یہاں میں نے ان 2 حصوں کو سرخ کس وجہ سے کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے یہ 60 اور 61. اے بنی آدم کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ کیونکہ دیکھیے یہاں عبدیت، تعبدو، وعبدو، ان کا مفہوم عبادت کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے. اور بدقسمتی سے عبادت کا تصور اتنا محدود ہو گیا ہے جس کی جھلک یہاں ملتی ہے کہ انگریزی میں ترجمہ آپ دیکھیں تو یہ ورشپ کا لفظ استعمال ہوا ہے. گویا عبادت کا تصور ہمارے ہاں پوجا پاٹ اور ورشپ کی طرح پہ آ گیا، جبکہ عبادت یعنی بندگی 24 گھنٹے کی ہے اور ہر احکام کی ہے. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کی نہیں ہے، بلکہ جو میں نے اس مثال کی دی آپ کو کہ قل یا عبادی یقولون التی احسن، جو بات کہو عمدہ کہو، وقولوا قولا سدیدا، جو بات بولو سیدھی بات بولو. اور وہ تمام احکامات جو قرآن میں ہیں، سلیکٹڈ نہیں ہے کہ 2 احکامات پہ عمل کر لیا باقی پوری کتاب بند ہمارے لیے. ہر احکام، کیونکہ بندگی مطلق ہے، کمپلیٹ ہے، پارشل نہیں ہے کہ کچھ چیزوں میں نے اللہ کی بندگی لے لی اور کچھ چیزوں میں اپنے نفس کی طرف چل دیا. یہ ادھر یا ادھر ہے، بلیک یا وائٹ ہے، اس میں گرے بالکل نہیں ہے. یا تو کیونکہ جبھی تو ہم توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید خالصتاً. اگر کوئی چیز خالص ہے، آپ میں سے بیشتر لوگ کاروباری ہیں، کوئی ایک چیز ہے، مان لیجیے کوئی عطر ہے، کوئی کیمیکل ہے، وہ اگر 100% خالص ہے جبھی ہم اسے خالص کہیں گے. اگر اس میں ذرہ برابر ملاوٹ ہے تو خالص نہیں کہلائے گا. مخلصین لہ الدین کیا مطلب ہے؟ ایک دم خالص، صرف اللہ کی بندگی، کوئی ملاوٹ نہیں. ملاوٹ ہوتی شرک ہے کیونکہ وہ ملاوٹ ہے. تو اس میں گرے نہیں ہے، یا تو بلیک ہے یا وائٹ ہے، توحید ہے یا شرک ہے اور کفر ہے. ملاوٹ توحید میں جہاں ہوتی ہے وہی شرک ہو جاتا ہے. تو یہاں شیطان کی عبادت اگر اس سے مفہوم لے تو شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا. کوئی شیطان کے لیے نماز نہیں پڑھتا، شیطان کے لیے روزے نہیں رکھتا، شیطانوں کے مندر بنا کے نہیں جاتا. تو یہاں مفہوم کیا ہے بندگی کا، عبادت کا؟ کہ اس کے احکامات پہ چلنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی آدم ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ شیطان کے احکامات پہ مت چلنا، یعنی اس کی بندگی مت کرنا.
وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. پھر کہا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، میری ہی بندگی کرو. اور وہ بندگی ہے کہاں پہ؟ قرآن کریم پہ موجود ہے، رسول اللہ کے حیات پاک میں موجود ہے، جو آپ نے کر کے دکھائی عملہ. اب دیکھیے یہ جن لوگوں کا ذکر پیچھے آیا ہے، جو کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں، آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں، کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اب جن کو اللہ نے کہہ دیا کہ جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے جہنم میں کسی کو شک ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کون ہیں وہ لوگ؟ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں. وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے. غفلت عقل کی ضد ہے. جب عقل استعمال نہیں کی جاتی تو غفلت ہوتی ہے. یہاں پھر عقل کی اہمیت دیکھیے، تفکر اور تدبر کی اہمیت دیکھیے، اور انسانی زندگی، انسانی سطح پر زندگی گزارنے کا انداز اور جانور کی سطح پہ زندگی گزارنے کا فرق اور اس کا نتیجہ دیکھ لیجیے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دیا کہ ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا ہے، کون لوگ؟ جو آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں ہیں، دل ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں. اب اس غفلت کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے یہاں اٹھائی ہے، ایک چھوٹی سی مثال یہاں اٹھائی ہے میں نے. یہ ایک اشتہار ہے ایک ہمارے آج کل کے نوجوان کا. یہ پیچھے سے اتنا صاف آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا، یہاں اس کے اندازے زندگی کی چیزوں کی قیمت بتائی گئی ہے کہ یہ 4000 روپے کی پتلون پہنتا ہے ایک برانڈ کی، 2500 روپے کی قمیض لیتا ہے، 2000 روپے کا اس کا سینٹ ہے، 8500 روپے کا جوتا پہنتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی جو مال اللہ نے اس کو دیا ہے یہ کس طرح استعمال کر رہا ہے، جبکہ سماج کا ایک حصہ جو ہمیں چاروں طرف نظر آتا ہے اس طرح بھوکمری کا شکار ہے. اگر آپ سڑک پہ چلیں تو سیدھے ہاتھ پہ ہمارے ٹریفک چلتا ہے. یہ مثال میں اکثر دیتا ہوں کیونکہ یہ میں ایسا سوچتا ہوں زندگی. اس سڑک پہ مجھے گاڑیاں چلتی نظر آتی ہیں، مجھے ٹویوٹا نظر آتی ہے، مجھے لینسر نظر آتی ہے، مجھے مرسیڈیز نظر آتی ہے، اور دل میں خواہش اٹھتی ہے کہ یا اللہ مجھے مرسیڈیز کب ملے گی، میں تو وہ ماروتی چلا رہا ہوں ابھی تک. یا ممکن ہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو میں سوچتا ہوں ابھی تک اسکوٹر چلا رہا ہوں یا سائیکل چلا رہا ہوں، یہ مجھے کب ملے گی. میرا اگر توجہ ادھر ہے تو میں یہ سوچتا ہوں. لیکن اگر اپنے الٹے ہاتھ کی طرف میں دیکھوں تو مجھے وہ بچے نظر آتے ہیں جن کے جسم پہ پورا کپڑا نہیں ہے. جل شان. تو اب اس ایک مثال کے بعد میں یہ آیت سورہ الانعام کی 165ویں آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. یہ بڑی اہم بات ہے نوٹ کرنے کی کہ جو کچھ دیا گیا ہے وہ آزمائش کے لیے دیا گیا ہے. سماج میں طبقات ہیں ہمارے یہاں، کچھ بلند طبقے پر ہیں، بلند درجے پر ہیں مال کے اعتبار سے، کہ ان کو اللہ نے اپنے فضل سے زیادہ نوازا ہے. لیکن یہ آزمائش کے لیے ہے کہ اس مال کو کس طرح استعمال کیا گیا، کیونکہ قرآن کریم میں دیگر جگہوں پہ اس چیز کی بڑی وضاحت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو دے کے آزماتے ہیں، کچھ سے لے کے آزماتے ہیں، اور اس میں ہر چیز شامل ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ اقتدار و پاور ہو، چاہے وہ عزت ہو، شہرت ہو، کوئی بھی حیثیت ہو. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں سے کچھ کو بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے. گویا جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بلند درجے دیے ہیں کس بھی انداز سے، وہ ان کے لیے آزمائش ہے کہ اس درجے کا، اس مال کا، اس فضل کا، اللہ کی اس رحمت کا انہوں نے کس انداز سے استعمال کیا. اب دیکھیے شروع میں جہاں اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں ذکر تھا کہ اس کائنات کی ہر تخلیق اللہ کا حکم پہ عمل کرتی ہے، کہ جو حکم دیا جاتا ہے اس پہ کام کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ یہ جو
آیات ہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے. یہ آیت کم و بیش ہر جمعے کے خطبے کے آخر میں پڑھی جاتی ہے. اور آپ یقین جانیں، کیونکہ یہ مجھ پہ بیتی ہے، جب تک میں اس کو نہیں سمجھتا تھا تو ہم اس آیت کو اس طرح یاد رکھتے تھے کہ بس آخر ہو گیا خطبے کا، اٹھنے کا وقت آ گیا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ ہم اس طرح پہچانتے تھے، میں بھی پہچانتا تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. ڈو جسٹس، انصاف کرو اور احسان کرو. انصاف کیا ہے؟ اگر ہم، اور یہ یقین دیکھیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے شامل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ جسٹس کیجئے، انصاف کیجئے. اب صرف اس ایک قانون کو اللہ کے اگر ہم لے لیں اور اپنی زندگی میں اس پہ نافذ کر لیں تو آپ یقین جانیں بیڑا پار. کیوں؟ کیونکہ پہلی چیز تو یہ کہ کیا ہم اپنی بندگی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ جس کو رب کہتے ہیں کیا انصاف کرتے ہیں؟ ہم جس جگہ پہ ہیں کیا انصاف کرتے ہیں؟ میں اگر ایک استاد ہوں، ٹیچر ہوں، تو کیا میں انصاف کرتا ہوں اپنے طلباء کے ساتھ؟ کیا میں ان کو اسی محنت اور لگن سے پڑھاتا ہوں جو مجھے پڑھانا چاہیے؟ گویا ہم اپنے کام کی جگہ پر، اپنی دکان پر، اپنے روزگار پہ کیا انصاف کر رہے ہیں؟ جسٹس کرتے ہیں. کیا ہم گھر میں جسٹس کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں؟ گویا رشتوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. کیا اگر میں بیٹا ہوں تو انصاف کرتا ہوں اس رشتے کا، باپ کے رشتے کا، ماں کے رشتے کا، بھائی کے رشتے کا، بہنوں کے رشتے کا؟ کیا میں انصاف کرتا ہوں؟ گویا رشتوں میں انصاف. ہر چیز میں انصاف اگر آپ کریں سارا معاملہ حل ہو گیا. کیونکہ انصاف معاملات میں ہوگا تو دیانتداری اور ایمانداری از خود آ جائے گی. اور پھر مجھ کو مسالہ لینے کے لیے سری نواس کی دکان پہ نہیں جانا پڑے گا، مسلمان بھائیوں کی دکان چھوڑ کے. یہ ایک تلخ حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج بہت سی چیزوں میں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اسی علاقوں میں اپنے بچپن میں خود ان کانوں سے یہ سنا ہے اور ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی جب جھگڑا ہوتا تھا تو کہتے تھے میاں جی کو بلاؤ بات رفع دفع کرانے کے لیے اور فیصلہ کرانے کے لیے. خود میں نے اپنی آنکھوں سے بچپن میں یہ چیز محسوس کی ہے، دیکھا ہے، سامنے ان واقعات کو دیکھا ہے، ان لوگوں کو دیکھا ہے جو میاں جی کو بلاتے تھے فیصلہ کرانے کے لیے. آج مسلمان بڑا بے ایمان کہا جاتا ہے. وہ بھی یہ بد نصیب آگے دیکھتے ہیں اور یہ کان سنتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو پہنچا ہی وہاں دیا کہ آج ہمیں اس نظر سے کوئی نہیں دیکھتا